السلام علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کا عبرتناک انجام کیا ہوا۔ دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 22 سال کے ہوئے تو آپ نے ایک دن بنی اسرائیل کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ تم لوگ نظر مانو کہ جب اللہ تعالیٰ تم کو فرعون سے نجات دے دے گا تو تم لوگ وہ نظر پوری کرو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسی کیا نظر مانیں کہ ہمیں فرعون سے نجات مل جائے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ یہ نظر مانو کہ فرعون سے نجات کے بعد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرو گے۔ چنانچہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سے متفق ہو گئے اور انہوں نے یہ نظر مان لی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور آپ 30 سال کے ہو گئے۔ ایک دن آپ کو حزقیل نامی شخص نے یہ خبر دی کہ آپ کو قتل کرنے کا مشورہ کیا جا رہا ہے، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں سے کہیں ہجرت کر جائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ بغیر کوئی سامان لیے مدین شہر کی طرف چل پڑے۔ آخر چلتے چلتے آپ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے اور وہیں پر رہائش پذیر ہو گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام آپ کی خوبیوں سے بہت زیادہ متاثر ہو چکے تھے اور وہ جان چکے تھے کہ آپ کوئی عام ہستی نہیں ہیں۔ آخر انہوں نے اپنی بیٹی صفورہ کا آپ سے نکاح کر دیا اور آپ 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر ہی ٹھہرے رہے۔ پھر 10 سال کے بعد آپ مدین سے دوبارہ مصر کی طرف تشریف لائے۔ ابھی آپ راستے میں ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت سے مشرف فرمایا۔ پھر آپ 40 سال تک مصر میں ہی قیام پذیر رہے اور فرعون اور فرعونیوں کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، ان کو بڑے بڑے معجزے دکھاتے رہے تاکہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ تب آپ نے مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، کسی صورت بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دے دے تاکہ یہ لوگ بغیر کسی خوف اور خطرے کے تیری عبادت کر سکیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ آپ بنی اسرائیل کو جمع کرو اور راتوں رات یہاں سے ہجرت کر جاؤ، اور اگر فرعون تمہارے پیچھے آئے گا تو ہم خود اس کو ہلاک کر دیں گے۔ پھر بنی اسرائیل ایک جگہ جمع ہو گئے تو فرعون نے جب یہ مجمع دیکھا تو پوچھا کہ تم لوگوں نے یہ مجمع کیوں لگایا ہے؟ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے عاشورہ کا دن قریب ہے، حضرت آدم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے تھے اور یہی ہماری عید کا دن ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم شہر سے باہر جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور وہیں پر عید منائیں۔ فرعون یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ پھر بنی اسرائیل نے فرعونیوں سے کچھ قیمتی زیور اور لباس ادھار مانگ لیے اور عید کے بہانے سے شہر کے باہر خیمے اور ڈیرے لگا لیے۔ یہ واقعہ 9 محرم جمعرات کے دن ہوا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 80 سال ہو چکی تھی اور آپ کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام 83 سال کے ہو چکے تھے۔ اب یہ قافلہ محرم کی 10ویں رات کو اپنا ساز و سامان لے کر راتوں رات یہاں سے ہجرت کر گئے۔ بنی اسرائیل کا قافلہ دریائے کلزم کے قریب پہنچ گیا اور وہاں پہنچ کر انہوں نے ڈیرے لگا لیے۔ صبح کے وقت فرعون کے جاسوسوں نے خبر دی کہ کل جہاں بنی اسرائیل جمع ہوئے تھے وہ ہمیں دھوکہ دے کر راتوں رات وہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ فرعون نے جب یہ خبر سنی تو اس کے دل میں غصے کی آگ بھڑکنے لگی۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ تیز گھوڑے جمع کرو اور عمدہ سوار جمع کرو۔ فرعون اپنا لشکر لے کر بنی اسرائیل کی تلاش میں نکل پڑا اور بالکل دوپہر کے قریب بنی اسرائیل تک پہنچ گیا۔ بنی اسرائیل نے جب فرعونی لشکر کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ اے موسیٰ، بتاؤ اب ہم کیا کریں، اب ہم کہاں جائیں؟ آپ نے فرمایا کہ مایوس نہ ہو، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے ہدایت کرے گا۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، تم اپنا عصا دریا پر مارو اور یہ کہو کہ اے دریا پھٹ جا اور ہم کو راستہ دے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا تو حکم الہی سے ایک تیز ہوا چلی جس نے دریا کو پھاڑ دیا اور اس میں رستہ بنا دیا۔ اب دریا میں 12 رستے بن گئے، ان کے درمیان پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے حکم سے دریا کی زمین بھی خشک ہو گئی اور بنی اسرائیل کے بھی 12 قبیلے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ تم لوگ 12 رستوں میں سے ایک ایک قبیلہ داخل ہو جاؤ، مگر یہ لوگ ڈر گئے کہ کہیں ہم ڈوب ہی نہ جائیں۔ تو پھر سب سے پہلے حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنا گھوڑا اس خشک دریا میں ڈالا اور پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام نے، پھر
پھر جب بنی اسرائیل نے ان کو دریا میں داخل ہوتا ہوا دیکھا، بنی اسرائیل کے قبیلہ بھی اس میں داخل ہو گیا۔ ان کے گروہ نے کہا کہ اے موسیٰ، ہمیں کیا خبر کہ ہمارے دوسرے گروہ زندہ ہیں یا ڈوب گئے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پانی کی دیوار پر لاٹھی ماری، جس سے ان میں جالے کی طرح روشن دان بن گئے۔ اب ان میں سے یہ ایک دوسرے کو آسانی سے دیکھ سکتے تھے اور باتیں بھی کر سکتے تھے، اور اسی طرح انہوں نے دریا کو پار کر لیا۔ اتنے میں فرعونی لشکر بھی اس دریا کے کنارے آ پہنچا۔ فرعون نے دیکھا کہ دریا میں 12 راستے بنے ہوئے ہیں اور دیواریں کھڑی ہوئی ہیں۔ دیکھا کہ دریا میں راستے بھی بنے ہوئے ہیں اور پانی کی دیواریں بھی کھڑی ہیں۔ دل میں تو یہ بہت زیادہ حیران ہوا، اور پھر اپنے لشکر والوں سے کہنے لگا کہ دیکھو، یہ میرے استقبال کی وجہ سے یہ دریا خشک ہو گیا ہے اور اس میں راستے بھی بن گئے ہیں اور دیواریں بھی کھڑی ہو گئی ہیں، تاکہ میں اپنے بھاگے ہوئے غلاموں کو زندہ پکڑ سکوں۔ اگر یہ اسرائیلی ڈوب جاتے تو مجھے غلام کہاں سے ملتے؟ پھر فرعون کے غلام حامان نے آہستہ سے فرعون سے کہا کہ دریا میں قدم نہ رکھنا، ورنہ تجھے اپنی خدائی کا بھاؤ بڑی اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم کشتیاں جمع کرو اور اس کے ذریعے دریا کو پار کرو۔ چنانچہ فرعون یہ سن کر اس نے اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ اسی حالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ایک گھوڑی پر سوار فرعون کی گھوڑی کے آگے آ گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی گھوڑی اس خشک دریا میں ڈال دی۔ فرعون کا گھوڑا اس گھوڑی کی بو پا کر جلدی سے اس کے پیچھے دوڑنے لگا۔ فرعون نے اپنے گھوڑے کو قابو کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اس کے قابو میں نہ آ سکا۔ فرعون سمیت اس کا گھوڑا اب اس خشک راستے میں داخل ہو گیا۔ فرعون کے لشکریوں نے جب فرعون کو دریا میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی جلدی سے سارے دریا میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی فرعون اور فرعونی لشکر دریا میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے دریا، تو آپس میں مل جا۔ تو یہ دریا آپس میں مل گیا اور تمام کے تمام فرعونی اس میں غرق ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے اور اسی خوشی میں انہوں نے روزہ رکھا۔ لیکن بنی اسرائیل کے دل میں فرعون کی ایسی حیبیت بیٹھی ہوئی تھی کہ انہیں فرعون کے ڈوبنے کا بالکل بھی یقین نہ آیا۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا نے فرعون اور چند لوگوں کی لاشیں دریا سے باہر پھینک دی۔ تب بنی اسرائیلیوں کو فرعونیوں کے ڈوبنے کا یقین آ گیا۔ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا جو کہ منافق تھا اور اس کا نام سامری تھا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں گھوڑی پر سوار ہو کر آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی جہاں سے بھی گزرتی وہاں پہ سبزہ اگ جاتا۔ تو یہ بنی اسرائیل کا شخص سامری سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام گھوڑی نہیں ہے، تو اس نے گھوڑی کے ٹاپوں کے نیچے سے مٹی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے جو فرعون کے غرق ہونے پر نظر مانی تھی، آخر انہوں نے پوری کی یا نہیں کی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کے ٹاپوں کے نیچے سے جو مٹی جمع کی تھی بنی اسرائیل نے اس کا کیا کیا؟ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔